حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق بھی کچھ آیتیں ہم نے تلاوت کی کہ دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو جو معاملات ہوئے وہ تفصیل طلب ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جب آپ حضرت بی بی حوا سے آپ کی ملاقات ہوئی، کافی 10 سال دونوں جدا رہے، الگ رہے، کیونکہ جنت سے اتارے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر اتارا گیا تھا، جو آج سری لنکا میں، حضرت بی بی حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا، اور روایات یہ بتاتی ہیں تقریباً 300 سال کے آس پاس آپ دونوں الگ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف روتے تھے، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے تھے، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا، جنت میں آپ نے ایک پھل کھا لیا جس کی وجہ سے اتارے گئے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں ہی سن لیا ہوگا کہ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیان آپ کو سنوانے والے ہیں۔ جب گیہوں کا دانہ آپ جنت میں کھا لیتے ہیں تو آپ کو جب دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوا تھا، آپ کی نسل آگے کیسی بڑھی تھی۔ تو دوستو آج کی جو ویڈیو کافی امپورٹنٹ اور ایموشنل ویڈیو ہے، تو دوستو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک پورا ضرور دیکھیں، اور دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے لیے بھی شیئر کرتے رہیں۔ چلیے دوستو فائنلی لے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اب دونوں کی ملاقات کے بعد اب بچوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، یعنی آدم علیہ السلام کے گھر میں جو اولاد ہوتی تھی وہ ایسے کہ روزانہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی روز حاملہ ہوتی تھی حضرت بی بی حوا، اور بچے ہوتے تھے۔ اب یوں سمجھ کر کے چلیں کہ اللہ رب العزت جسے جیسا چاہے ویسے اولاد عطا کرے۔ یہ آج نظام ہے، 9 مہینے بچہ پیٹ میں ہے، لیکن وہ رب چاہے تو کسی بچے کو ایک دن میں بھی پورا کر دے، کیونکہ اس وقت نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس وقت اولاد کی کثرت چاہیے تھی۔ آدم علیہ السلام کو اس طرح سے روز اولاد دی جا رہی تھی، ان کی شریعت تھی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نبی بھی ہیں، پہلے رسول بھی ہیں، ان کی بھی اپنی شریعت تھی جو لے کر کے آئے وہ اللہ کی طرف سے۔ ان کی شریعت میں ایسا تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے بچے جب بڑے ہوں تو شادی بھی کروانی ہے سب کی، لیکن ہیں سب ایک ہی باپ کے بچے ہیں، آپس میں بھائی بہن ہی تو ہوں گے، لیکن قانون یہ تھا آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ آج کا لڑکا آج ہی کی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، وہ اس کی سگی بہن مانی جائے گی، کراس کرنا ہوگا۔ یعنی آج جو پیدا ہوا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، کل پیدا ہونے والا جو لڑکا ہے وہ آج کی والی لڑکی کے ساتھ، اس طرح سے نکاح ان کے ہاں ہوا کرتا تھا۔ ان کے جو بڑے بچے تھے اس میں قابیل اور حابیل۔ حابیل پہلے دن پیدا ہوا، حابیل پہلے دن پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ دوسرے دن قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو قانون کے حساب سے حابیل کو دوسرے دن والی لڑکی سے نکاح کرنا تھا، قابیل کو پہلے دن والی لڑکی سے نکاح کرنا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ قابیل جو دوسرے دن والا لڑکا تھا وہ ضد کرنے لگا، میرے ساتھ جو لڑکی بڑی ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا، کیونکہ وہ خوبصورت زیادہ تھی، خوبصورت تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ تیرے حق میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اب بات بڑی، حابیل کا حق مارنے کے لیے قابیل نے بہت ساری کوششیں کی۔ آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ رکھو، دونوں ایک ایک قربانی کرو، ایک ایک جانور قربان کرو، اور جس کے حق میں فیصلہ ہوگا اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اس زمانے میں کیسے ہوتی قربانی، کیسے پتہ چلتا؟ ایسا ہوتا کہ ایک جانور ذبح کر کے وہ اونچی جگہ پر رکھتے تھے، کوئی اونچا ٹیلا ہو، پہاڑ ہو، تو جو حق پر ہے آسمان سے ایک آگ جیسی اترتی تھی اور اس کی قربانی کو اٹھا کر چلی جاتی تھی، غائب ہو جاتی تھی وہ قربانی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہے وہ جانور ویسا ہی رہ جاتا تھا۔ دونوں نے قربانی کی، تو جب یہ دونوں جانور قربان کر کے رکھے گئے تو جس کے حق میں فیصلہ آنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، وہ حابیل کے حق میں قربانی قبول ہو گئی، آگ آئی آسمان سے اور وہ جانور غائب ہو گئے، اور قابیل اس کی قربانی ویسی رہ گئی۔ اب وہ اور حسد میں پڑ گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ پہلا فتنہ ہے دنیا کا، یہ عورت کی وجہ سے شروع ہوا، عورت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام اور حابیل دونوں اس کو حرام سے بچانا چاہ رہے تھے، قابیل کو۔ اب ہوا یہ کہ شیطان بھی چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے کہ میں بنی آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو اس نے ایک دن جبکہ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہوئے تو شیطان ابلیس لعین قابیل کے پاس آیا اور اسے سمجھایا کہ تیرا حق تیرا بڑا بھائی مار رہا ہے، خوبصورت لڑکی تیرے حق میں آنا چاہیے،
تیرے ساتھ والی ہے، تو اس سے نکاح کر لے، تو اس سے شادی کر لے. لیکن باپ ناراض تھے، باپ اس کے خلاف تھے فیصلے کے. اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ شیطان نے طریقہ بتایا، بڑا پتھر اٹھاؤ اور اپنے بھائی کے سر پر مار دو. کیونکہ اس وقت تک ابھی کوئی موت ہوئی نہیں تھی، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ مرتے بھی کیسے ہیں، صرف تو ابھی زندگیاں ہی تھی نا. تو اس نے اتنا بتایا ابلیس لعین نے. تو حابیل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، بڑا بھائی. یہ قابیل ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر پیچھے سے حابیل کے سر پر مار دیا. تو اسی جگہ حابیل کا انتقال ہوا. یہ دنیا کا پہلا مرڈر ہے، پہلا قتل ہے. اور یہ بھی سمجھ کے چلیں کہ پہلی موت یعنی نیچرل اس طرح سے نہیں آئی ہے، بلکہ جرم کے ساتھ آئی دنیا میں. پہلی موت قتل کے ساتھ ہوئی. اب اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا قابیل کو یہ میت کا کریں کیا، یہ لاش کو کیا کریں. وہی تذکرہ آج ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اللہ نے ایک کوا بھیجا، 2 کوے لڑتے ہوئے آئے آسمان سے، اوپر سے. ایک کوا دوسرے کو ٹھونک مارتا مارتا نیچے تک لایا، اور کوا جو ہے دوسرے کوے کو مار دیا، ختم ہو گیا. تو جب دوسرا کوا گرا زمین پر، تو پہلے کوے نے اپنے پیروں سے زمین کو کھودنا شروع کیا، کچھ مٹی ہٹایا اور وہ مرے ہوئے کوے کو اس کھڈے میں ڈالا اور مٹی کو ڈھانپ دیا. اور اس کوے نے قابیل کو یہ دکھایا کہ میت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے تھا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد قابیل نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اے کاش میں کتنا عاجز ہوں، اس کوے کی طرح بھی میں نہیں کر سکا اپنے بھائی کو. فأواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. اس کے بعد وہ شرمندہ ہوا بہت، میں نے کون سا بڑا پاپ کر دیا، گناہ کر دیا. بہرحال اس نے گڑھا کھودا اور اس کے بعد اپنے بھائی کو اس میں دفن کیا. یہ تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے. پہلی موت، پہلا دفن، پہلا قتل، یہ تمام تذکرے، اس میں بڑی عبرت ہے میرے عزیزوں. اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں نیچرل طریقہ اگر میت کے ساتھ کچھ کیا جانا ہے تو وہ دفن کرنا ہی ہے. کیونکہ سب سے پہلے میت کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دفن ہی ہے. نہ ہی اس میت کے ساتھ کچھ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، چیل کووں کو کھلاؤ یا جلا کے ختم کر دو یا پانی میں بہاؤ، نہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی میں واپس انہیں بھیج دیا جائے. یہاں سے کچھ چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ بھی ہم نے قرآن میں آج آیت تلاوت کی ہے. اب بہت طویل ہو جائے گی بات، میں صرف یہ کہوں گا. قرآن میں ابھی ہم نے پڑھا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے جان بوجھ کر کے بغیر کسی حق کے کسی کو قتل کیا، ایک بندے کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے کسی ایک کی جان کو بچایا، گویا کہ اس نے پوری دنیا والوں کی جان کو بچایا. تو جان کی کتنی بڑی قیمت ہے اسلام میں، جانتے ہیں آپ؟ کسی کو بھی قتل کی اجازت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق ہے. آپ کو کسی کا مرڈر کرنا یا کسی کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اجازت نہیں آپ کو. اس کے بعض احکامات ہیں کہ کس وقت کس کو کیسی موت کی سزا دی جائے، لیکن ہر کوئی اٹھ کر کے کسی کو بھی قتل کرے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. لیکن جو قانون میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک، قتل کرنے والوں کے گناہ تو ان کے اوپر ہوں گے ہی، لیکن اتنا ہی گناہ قابیل کے اوپر بھی ہوگا. کیونکہ سب سے پہلی یہ برائی کی ایجاد کس نے کیا؟ قابیل نے کی. تو دوسرے جو کلر ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم مرڈر کریں ہم کو قتل کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. تمہیں جو قتل کا گناہ ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایجاد جس نے کیا اس گناہ کو، اس کے کھاتے میں سب کے گناہ بھی جاتے رہیں گے. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کوئی برائی اگر تم نے شروع کیا، تمہارے ذریعے سے اگر کوئی برائی وجود میں آئی، تو سمجھ کر کے چلو اس برائی پر جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے ان سب کے گناہ کا بھی تم پر بوجھ رکھا جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بہت سارے آج بچے ایسے ہیں نیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نیا فیشن میری طرف سے شروع ہو جائے. تم نے بے ستری پن، بے حیائی کو عروج دینے کے لیے نئے طریقے شروع کیے. یاد رکھو تمہارے پیچھے جتنے بھی بچے اس کو فالو کریں گے ان سب کا گناہ بھی تمہارے اوپر آئے گا. تم جو ہے عورتوں کی مشابہت کرنے کے لیے بالیاں پہن لیے، چوڑیاں پہن لیے، نتنی لگا لیا، تم فیشن سمجھ کر کے کرنے لگے.
بعد میں تمہارا دیکھا دیکھی جتنے بچے کرتے گئے یا نسلیں آگے بڑھتی گئیں، ان سب کو تم نے حرام کاموں میں ملوث کیا، ان سب کا گناہ بھی تمہارے اوپر آئے گا، لیکن کرنے والے کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اسی طرح اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، وہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا ثواب تو اسے ملے گا ہی، لیکن اس طریقے پر قیامت تک آنے والے جتنے بھی عمل کرتے رہیں گے ان سب کی نیکیوں کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی اچھا کام شروع ہو جائے، میں کوئی کام شروع کر دوں، میں لوگوں میں تسبیح کو رواج دے دوں، میں لوگوں میں ذکر کو رواج دے دوں، میں لوگوں میں کچھ اچھا سنت رسول پہننے کھانے اوڑھنے وغیرہ کے طریقوں کو رائج کر دوں، تاکہ میرے بعد آنے والے اس طریقے پر جتنے عمل کرتے رہیں گے ان کا سب کا ثواب بھی ہمیں دیا جاتا رہے گا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے نہ کہ برائیاں شروع کرنے کی کوشش ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان دونوں چیزوں پر جو آج میں نے عرض کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سے بھول میں بھی کوئی ایسی برائی نہ ہو جائے جس کا وبال ہم سب کو آنے والی نسلوں کے گناہوں سے بھی ملتا رہے۔ ہرگز مولا ہم اس چیز کی تمنا بھی نہیں رکھتے۔ مولا مرنے سے پہلے ہمیں کچھ ایسا کرنے کی توفیق عطا کر کہ ان نیکیوں پر ہماری آنے والی نسلیں بھی عمل کرتی رہیں اور ان کے نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں قبر میں عطا ہو۔ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو آپ نے مفتی سلمان نظری صاحب کا یہ بیان سن لیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ایک پیارا سا کمنٹ کر سکتے ہیں، اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کر دیجئے۔ اور دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ایک اور نئی ویڈیو ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔